ہم یہاں آپ کے لیے زبردست معلومات لے کر آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے قیام سے لے کر اس کی زوال تک کی اصل تاریخی حقیقت فراہم کریں گے، جس میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ہر جنگ، ہر فتح اور ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے جنگجوؤں کے بارے میں تاریخی حقائق واضح کیے جائیں گے۔ اس لیے اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں جس سے آپ کے پاس نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ دولت سلجوقیہ کا قیام۔ عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلم رو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی سی سلطنت خراسان ماورا النہر، ایران، عراق، بلاد شام اور الفاشا کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا متقر پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اس دوران خراسان، ماورا، انسبر، کرمان، بلاد شام، سلبقہ شام سے اور الفاشا کوچک، سلاجقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں مارز وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل السنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بوسہمی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبد فاطمی کے اثر و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے یہی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر یہی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ تمام شورشوں پر قابو پا لیا۔ مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سب وشتم پر بنی تحریر میں مساد میں اور رافضیوں کے شیخ ابو عبد اللہ الجلاب کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یمی شہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بوہی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوئیوں کی جگہ سیابست کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے حرمشور ہے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور آن کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہیں خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحدر ہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 میں ہوئی، پھر شعبان ہجری 454 ہے بمطابق 1062 میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی۔ لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہے ہجری بمطابق 1062 کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔
سلطان محمد الپ ارسلان بہادر شیر الپ ارسلان نے اپنے چچا طغر بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیرنگیں تھے۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ارمین اور روم کے علاقے اسلامی قلم رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روحی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا بے نظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بینس دیے کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورت حال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلانگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا الشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی طلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مردی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا حمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد اتنسز بن اوقا خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبد سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ تی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے الفاظ اذان میں نہیں دہری جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی۔ 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مد بیند ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈب مانوس ڈیوجس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خونریز مرکے ہوئے۔ ملاز کا ڈال کا مرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے جو 463 ہے جری بمطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں
اور اس مرکے میں روم کا بادشاہ ڈبمانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈبمانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے، اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گیوڑ سوار تھے، 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جن جو اس کے علاوہ تھے، جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب نقب لگانے والے سے 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1000 روز جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زمینیں، منجنیقیں، تلہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجن کوہے میں ایک منجیک ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدی چلاتے تھے۔ ڈبمانوس، خدا اس کا ستیاناس کرے، میسب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطرکوہے کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام ہی تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی لمونیم لف سرتیم ایمون سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزیو کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعد کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ روی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری منفی بزرگ تھے نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ روی بادشاہ اور سپہ سالار افوج ڈبمانوس گرفتار ہوا، اسے ایک روی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ڈبمانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈبمانوس بولا، تو مجھے قتل کر دے گا، یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا، یا معاف کر دے گا، یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فد میں لے کر چھوڑ دوں، لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈبمانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا ایزم بجلہ۔ سلطان نے عذرا عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زادرہ خرید سکے اور خوداس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شد و بطرکوہے کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپ ارسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈبمانوس کے ایک کے سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے 2-4 کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ الفاشائی کو چک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیاد میں خیال کیے جاتے تھے۔
سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بزنطین حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرتا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتا تھا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہراور ہوتا، ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنتا اور ان پر مل کرتا۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ مرکہ ملازک روڈ اور جس کا ابھی ذکر ہوا ہے میں جب الپ ارسلان روی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منش عالم نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا، سلطان اکو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی اب کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام منبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائی۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس پر رقت طاری ہو گئی، دیوڑ میں مار کر روح فوج کی بھی بچکی بندھ گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں یہ تمہیں روکتا ہوں اور یہ حکم دیتا ہوں کہ وائی جاؤ، تمہیں اختیارتا ہوں، لیکن میں اس روی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہ کر تیر اور کمان بچھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آؤ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگلی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر، واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالارہ یک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہے، جری بمطابق 1072 ہے۔ آپ مرد کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ سلطان الپ ارسلان کا اخلاق و کردار، آپ بڑے خدا ترس اور غریب پر در تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا غزو رمرو میں خراسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ اخراج کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول عرض کے فقراء ومساکیں کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یک بارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عرضہ لکھا جس میں وزیر مملکت نظام المالک طوا کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ اپنے نظام المالک کو بلا بھیجا باز پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوار داور اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ رعایا کے مال کی حفاظت کا جذبہ۔ دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اب بادشاہوں کے سوانح حیات ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ سے خاصا شغف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن کردار اور ایافائی عہد کی بدولت دینِ اسلام میں شہرت نصیب ہوئی
تو کئی فرمانرواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے اب کے ہم نو بن گئے۔ ماوراء سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اب سے اتحاد کیا۔